الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سناہا پتا پتا دم بدم اے خدایا تیرا زمین و آسماں تیرا ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے ہی شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو پھر تابع قرآن کر دے. یا الہی گر کرم تو کرے یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اکثر یہ ورد کرتے ہیں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ولا حول ولا قوت یعنی نیکی کی تو طاقت اور قوت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق الا باللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، العلی العظیم جو عالی شان عظمت والا ہے۔ یعنی کہ جس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ میں نیکیاں کروں تو اللہ اس کو طاقت و توفیق عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مخلص ہو۔ جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں برے اعمال سے بچوں تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں برے اعمال سے بچنے کی۔ اب جس کے دل میں یہ جذبہ، یہ خیال ہوا کہ میں جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، سب سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں، تھوڑی دیر کوئی دین کی بات سن لوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں، اگر اس نے دل سے اخلاص سے یہ ارادہ کیا ہے تو اللہ اس کو سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور کسی کے دل میں یہ جذبہ، یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوا تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور پھر اسے خطبے سے بھی بعد آنے کی توفیق ملتی ہے، ایک رکعت بھی رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ دل سے اخلاص کے ساتھ یہ جذبہ رکھے کہ 7 دن دنیا کماتا رہا، جمعہ کا مبارک دن ہے، کم از کم اس دن تو پورا جمعہ مجھے حاصل ہو جائے، میں اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤں، تو یہ خیال، یہ جذبہ اگر وہ صدق کے دل سے کر رہا ہے تو ضرور اللہ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دل سے مخلص نہیں، اسے اہمیت ہی نہیں جمعے کی، تو فرمایا اسی طرح اس کی زندگی گزرتی جائے گی، کبھی خطبے کے ٹائم دوڑے گا، کبھی ایک رکعت رہ جائے گی پھر دوڑے گا۔ تو بہرحال اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو اچھے اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات شریفہ تلاوت کی۔ چونکہ صفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صفات حمیدہ اور دوسری صفات مذمومہ۔ ایک صفات حمیدہ، دوسری صفات ذمیمہ، یا ایک صفات محمودہ اور دوسری صفات مذمومہ، یعنی اچھی اور بری صفات۔ جو صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ عزت، مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اور جو صفات ذمیمہ یعنی بری صفات و اخلاق سے متصف ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر بڑے بڑے مال و دولت عہدے کیوں نہ ہوں، لیکن عند اللہ اور مخلوق کے دلوں میں وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن بھی عند اللہ یہ لوگ
ذلیل ہوں گے۔ صفات حمیدہ اور صفات ذمیمہ کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی بہت سے ایسے اخلاق صفات ہیں جو اچھی ہیں اور بہت سی ایسی صفات ہیں جو بری ہیں۔ ان میں سے آج کے درس میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے وہ صفات ذمیمہ میں سے بخل اور صفات خبیثہ میں سے انفاق فی سبیل اللہ۔ اب بخل کسے کہا جاتا ہے؟ بخل کہتے ہیں کہ باوجود استطاعت کے بندہ جہاں خرچ کرنا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں وہ خرچ نہ کرے، خواہ وہ اپنی ذات کے لیے ہو یا کسی دوسرے کے لیے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اب وہ بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے، اپنی صحت کا خیال کرے، اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، باوجود استطاعت کے وہ اپنے علاج کے لیے کوشش نہیں کرتا، پیسہ نہیں لگاتا۔ یا ایک بندہ ہے صاحب استطاعت ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہیں، جوتے پھٹے ہیں، وہ خرید سکتا ہے، استطاعت ہے، لیکن وہ اپنے اوپر ایک پائی بھی نہیں لگاتا۔ یا ایک بندہ ہے باوجود اس کی استطاعت کے جہاں ضرورت ہے اسے بلایا جائے کہ دیکھو یہ غریب ہیں، یہ رشتہ دار تمہارے ضرورت مند ہیں، پڑوسی ضرورت مند ہیں، فلاں محتاج ہے، وہاں ان کو کچھ تھوڑی بہت ان کے ساتھ امداد کرے، تو باوجود استطاعت کے وہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ یا اسے بلایا جاتا ہے کہ مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی ضرورت ہے، یہاں کچھ خرچ کیجئے، باوجود استطاعت کے وہ توجہ تک نہیں دیتا، تو فرمایا اس صفت کو بخل کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ یہ بندہ پیسے کمانے کا فن جانتا ہے، پیسہ جوڑنے کا فن جانتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا اس کو حوصلہ نہیں ہے، تو یہی اس کی صفت جو ہے یہ انتہائی بری صفت ہے۔ قرآن و سنت نے اسے انتہائی ناپسند فرمایا، لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے، باوجود خود ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے تو اسے دلی سکون ملتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قرآن کریم نے تعریف فرمائی۔ قرآن کریم میں غالباً سورہ حشر میں ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اصحاب نبی کی یہ صفت تھی، ان کی تعریف اللہ نے فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، باوجود اس کے کہ وہ خود ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن اپنے اوپر دوسرے کو مقدم رکھتے ہیں، دوسرے ضرورت مند پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی حاجت و ضرورت کو دبا دیتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان کی قرآن کریم نے صفت بیان کی۔ اور اسی طرح دوسرے لوگ جن کی مذمت بیان کی گئی، خطبے میں جو آیت بیان کی کہ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ۔ فرمایا کہ کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بخل کی صفت سے متصف ہے، جن کے اندر کنجوسی ہے، بخل ہے، اور اپنے اس بخل کی صفت کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ فرمایا نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ کوئی اچھی صفت، اچھی اخلاق نہیں ہے، یہ تو انتہائی بدتر صفت ہے، انتہائی بری صفت ہے۔ فرمایا اس کا نتیجہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں تو اس کے نقصانات ہے ہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے لیے ان کا یہ مال جس میں یہ بخل کر رہے ہیں گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ان کے پاس مال کی فراوانی ہے یہ ان کا ہے یا ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ فرمایا نہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، تمہیں کچھ عرصے کے لیے دیا گیا ہے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو۔ وَغَرْنَا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے کہ تمہارا طرز عمل، تمہارا رویہ کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت شریفہ میں فرمایا، ایک تو یہ خود بخیل ہے، کنجوس ہے، لیکن اس سے بدتر ہے وہ شخص کہ خود بخل بھی کرتا ہے، ساتھ دوسروں کے آگے بھی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ کوئی دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے بھی یہ تنبیہ کرتا ہے کہ ہر وقت تو فضول خرچ کرتا ہے، خیر 200 روپے مسجد میں دے دے، باقی بچوں پہ خرچ کر لے، مسجد میں دینے والے تو اور بھی ہیں، مسجد غنی ہے، فلاں ہے، یعنی کہ خود بھی نہیں دیتا، دوسرا کوئی دیتا ہے تو اس کے آگے رکاوٹ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی مستقبل کی سوچ، اپنے بچوں کے لیے بھی سوچ، تو سارا غریبوں کو دے دیتا ہے، پڑوسیوں پہ خرچ کر دیتا ہے، یہ تو بڑا تو جو ہے عجیب شخص ہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے سخت وعید فرمائی سورہ نساء میں، فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی اللہ نے انہیں مالی فراوانی دی، لیکن اس کے باوجود نہ ان کے کپڑے اچھے، نہ جوتے اچھے، نہ ہی کسی غریب کو دینے کے لیے دل کرتا ہے، نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، چھپاتا ہے کہ کہیں جو ہے میں اس چیز کا اظہار کیا کوئی مجھ سے قرضہ نہ مانگ لے، کوئی مسجد کے لیے نہ مانگ لے، کوئی غریب میرے در پہ نہ آ جائے۔ فرمایا وہ اللہ کے اس فضل کو چھپاتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ہم نے ذلت کا عذاب، بڑی ذلتوں والا عذاب ہے اس شخص کے لیے جس کی یہ بری صفت ہے کہ خود بھی بخیل ہے، لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتا ہے، جو اللہ کا فضل و انعام ہے اس کا اظہار بھی نہیں کرتا، اس کو چھپاتا ہے کہ کہیں کوئی محتاج میرے در پہ نہ آئے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے ہم نے بڑی ذلتوں والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل چونکہ انتہائی بدترین بری عادت ہے، بہت سی برائیوں کی بنیاد ہے، بہت سی برائیوں کی طرف جو ہے یہ مائل کرتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی اور کثرت سے حضور علیہ السلام بخل سے پناہ مانگتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پریشانیوں سے، مغلوب آنے سے، سستی سے، بخل اور بزدلی سے، اللہ میری حفاظت فرما۔ حضور سرکار دو عالم یعنی اس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یہ انتہائی بری عادت ہے۔ بخل ایک تو مالی بخل ہے، اس کے علاوہ بخل کے کئی درجات ہیں، ان درجات میں ایک درجہ حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں بندے کا ایک باغ ہے، میرا ایک باغ ہے اور اس باغ میں فلاں بندے کا درخت ہے، اور وہ ٹائم نہیں دیکھتا، وقت نہیں دیکھتا، روز میرے باغ میں آ پہنچتا ہے، کہتا ہے یہاں میرا فلاں درخت ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے اس کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا جس کا ایک درخت کسی دوسرے کے باغ میں تھا، حضور نے اس سے پوچھا، اس نے اقرار کیا، حضور نے فرمایا کہ دیکھ
اس درخت کو مالک پر فروخت کر لے، یا فرمایا مجھ پہ فروخت کر دے۔ اس شخص نے کہا میں نہیں، فروخت میں نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو فروخت نہیں کرتا تو مجھے ہبہ کر دے، اس کے بدلے تجھے جنت میں درخت عطا کیا جائے گا، جنت عطا کی جائے۔ اس شخص نے کہا میں یہ بھی نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بڑا بخیل ہے، تجھ سے بڑا میں نے بخیل کوئی نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ یعنی دوسرا درجہ یہ بتلایا، ایک تو سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ مالی طور پر وہ بندہ بخل سے کام لیتا ہے۔ فرمایا دوسرا اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو سلام نہ کرے، سلام کا جواب نہ دے۔ فرمایا اس پہ تو کچھ نہیں لگتا۔ تو ایک بندہ ہے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، یا اسے کوئی سلام کرتا ہے یہ واپس جواب نہیں دیتا، فرمایا یہ تو اس سے بھی بڑا بخیل ہے۔ جیسے ایک دوسری حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ اور لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تمہیں میں سب سے بڑے بخیل شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اصحاب نبی نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا انسانوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ فرمایا انسانوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ضرور کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی شخص کے سامنے حضور کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے، آدمی کے ہونٹ نہ ہلیں، آدمی کی زبان نہ حرکت کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر یہ انسانوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اور حضور نے جو فرمایا اس میں لیکن ہے ہی نہیں۔ حضور کا ارشاد مبارک کوئی سنے اور پھر کہے لیکن ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، لیکن یہ اس طرح ہے، لیکن یہ اس طرح ہے، وہ شخص بدبخت ہے۔ یعنی کہ حضور نے جو فرمایا وہ مانے، اس میں لیکن نہ کہے جو حضور نے فرمایا سچ ہے، میں مانتا ہوں، اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ حضور کا فرمان سن کر کہتا ہے نہیں لیکن یہ ایسا فرمان نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ بات ایسے ہونی چاہیے، گویا وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ عالم انسانیت پہ حضور علیہ السلام کے بہت ہی بڑے احسان ہے۔ اللہ کے بعد انسانوں پہ سب سے زیادہ جس شخصیت کے، جس ذات کے احسانات ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ محسن اعظم ہے، محسن انسانیت ہے۔ ہمیں کسی نے کچھ پیسے دے دیے یا کوئی سڑک پکی کر لی، کچھ کھمبے لگا دیے، کہتے ہیں محسن ڈوڈیال ہے جی، یہ محسن ہزارہ ہے جی، یہ محسن پاکستان ہے جی۔ تو میرے دوستو یہ پیسوں کے لیے کسی کو محسن بنایا ہوا ہے؟ انسانیت کے اوپر خواہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ان سب پہ سرکار دو عالم کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ کے آنے سے اس کائنات کو وجود ملا، اس کائنات میں بہار آئی، تو اتنی عظیم ذات کا جب نام لیا جائے ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اس ذات پہ کروڑوں سلام ہو، درود ہو، جس نے انسانیت پہ بڑے بڑے احسانات کیے۔ تو کم از کم رسول علیہ السلام کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، انسانوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو بہرحال بخل کے کئی درجات ہیں، ایک تو مالی طور پر اور دوسرا درجہ جو ان احادیث میں ذکر کیا۔
اللہ نے جس شخص کو مالی استطاعت دی ہو اور باوجود استطاعت کے وہ اپنے غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں، محتاجوں کے اوپر صرف نہ کرے تو فرمایا انتہائی قابل نفرت شخص ہے، اور اللہ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا، جیسے اس حدیث شریف میں ہے۔ غالباً حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس اس کا کوئی غریب رشتہ دار، پڑوسی یا محتاج آئے اور یہ شخص باوجود استطاعت کے اپنے اس غریب، محتاج پڑوسی، رشتہ دار، اس مسافر کے سامنے انکار کر لے اور اس حاجت کے اوپر یہ لبیک نہ کہے اور اس کی وہ حاجت پوری نہ کرے، بخل کا اظہار کرے، یعنی دینے کی طاقت کے باوجود نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک سانپ پیدا فرمائیں گے۔ اس سانپ کا نام شجاع ہوگا، جو کہ زبان کو ہونٹوں پر پھیر کر ذائقہ پینے والا ہوگا۔ جیسے ہم کوئی ذائقہ دار چیز دیکھتے ہیں، منہ سے پانی آتا ہے، ہونٹوں پہ ذائقہ لینے کے لیے اپنی زبان پھیرتے ہیں، تو فرمایا یہ سانپ اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیرے گا کہ اب تو میرا شکار ہے، اب اس بخیل شخص کی گردن کا طوق بنے گا، اور فرمایا اس کو انتہائی ذلت کے ساتھ وہ سانپ گھسیٹے گا، یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بخیل سے نفرت کا اظہار کیا۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جب جنت عدن کو بنایا تو جنت نے رش کیا، اس میں بڑی بڑی ایسی نعمتوں کو اللہ نے پیدا کیا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل کے اندر وہ خیال بھی، یعنی اتنی عظیم نعمتیں کہ جن کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنت عدن تیار ہوئی، یہ نعمتیں پیدا کی گئی، اس کو رشک آیا، اللہ نے فرمایا اے جنت بول۔ جنت بولی اور کہنے لگی کہ مومن کامیاب ہو گئے، یعنی جنہیں یہ جنت ملے گی، جو ان نعمتوں میں آئیں گے۔ جنت عدن نے فرمایا کہ وہ تو کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیری بات ٹھیک ہے، جنت عدن مومن کامیاب ہیں جو ان نعمتوں میں آئیں گے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، اے جنت عدن تیرے اندر کوئی بخیل بندہ داخل نہیں ہوگا، بخیل بندہ تیرے اندر داخل ہو کر میرا قرب حاصل نہیں کرے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ بخل انتہائی بری صفت ہے، اس کی ضد انفاق فی سبیل اللہ تھی، جس کی تفصیل ذکر تو نہیں ہو سکی۔ بہرحال خلاصتاً یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ البخل جلباب المسکنہ، بخل ذلت کی چادر ہے، سخاوت جنت میں داخلہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ بدترین برے لوگ ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں اور ان کا رزق بخیل لوگوں کے ہاتھوں میں کر دیتے ہیں۔ حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخیل شخص کی طرف دیکھنے سے آدمی کے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے اور بخیل شخص کے ساتھ ملاقات کرنے والوں کو افسردگی ہوتی ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا بخل ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں بخل ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بہت سارے برے اخلاق کی بنیاد بخل ہے، اور فرمایا بخیل آدمی
اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، انسانوں کی نظر میں قابل نفرت ہے۔ اور فرمایا کہ بخل اللہ کے بارے میں بدگمانی کی علامت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو گے میں تمہیں برکتیں دوں گا۔ اگر کوئی بندہ بخل کرتا ہے گویا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا ثمر عطا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا بخیل شخص دنیا میں بھی محروم رہتا ہے اور آخرت میں بھی قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ اس کی ضد جو ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ جو حلال اور جائز جگہ ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یعنی کہ پاکیزہ مال، حلال مال جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے اور خرچ نہ کرنے کو بخل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بھی بڑی ترغیب ہے۔ پہلے ہی صفحے پہ اہل ایمان کی جو ہے صفات ذکر کی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہے، لہٰذا جو اہل ایمان مومن ہے ہمارے دیے ہوئے سے اللہ کے راستے میں، ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری صفت متقین کی بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا کہ جو متقین لوگ ہیں ان پہ حالات جیسے بھی ہوں، یعنی وہ خوشحال ہیں یا پریشانیوں والے حالات ہیں، دونوں صورتوں میں اپنی استطاعت کے مطابق الذین ينفقون فی السراء والضراء، دونوں صورتوں میں وہ خرچ کرتے ہیں، اپنا ہاتھ مٹھی بند نہیں کرتے، جتنی استطاعت خوشحالی میں ہے تو اس اعتبار سے اگر ان کے حالات خراب ہو گئے تو تب بھی وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو قرض حسنہ فرمایا۔ قرض حسنہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قرض حسنہ اس قرض کو کہا جاتا ہے مال بھی پاک ہو، حلال ہو اور رضی بیکار مال نہ ہو، یہ قرض حسنہ کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ رضا الہی اور خوشی سے خرچ کیا جائے۔ تیسری صفت قرض حسنہ کی یہ ہے کہ جس کو یہ قرض دے رہا ہے اس کو تکلیف نہ دے، ستائے نہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ سے تعبیر کر کے انسان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو قرض حسنہ جب تم کسی کو دیتے ہو تو اس میں یہ سوچتے ہو کہ جو مجھ سے قرض مانگ رہا ہے وہ کیسا شخص ہے، صاحب روزگار ہے، میری رقم واپس دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر وہ صاحب روزگار ہے تمہیں یہ امید ہے کہ اس کو میں نے قرض دیا میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں، واپس ملے گا۔ اور اگر تمہیں ساتھ اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ جس کو میں قرض دے رہا ہوں یہ بندہ میرا قرض جو ہے اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں لگائے گا اور پھر جو ہے بعد میں مجھے قرض کے ساتھ جو ہے نفع بھی مل جائے گا، اگر مزید یہ بھی علم ہو جائے کہ یہ جو بندہ جو قرض مانگ رہا ہے یہ ایسا شخص ہے کہ میں نے اگر اس کو قرضہ دیا تو اس قرضے کے بدلے میں میرے بہت سے اور معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ اسٹو میں ہوتے ہو کہ یہ بندہ مجھ سے قرض مانگے میں اسے دوں تاکہ میں اس کو قرض دے دوں اور اس کے بدلے میں میرا قرض بھی مجھے پیسہ بھی نہیں ڈوبے گا، واپس مل جائے گا، میرے اور بھی بہت سے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کو جگہ جگہ پر جہاں بھی ذکر آیا قرض حسنہ سے تعبیر کر کے سمجھایا کہ اے انسان جو تو میرے راستے میں خرچ کرے گا یہ پکی امید ہے وہ ڈوبے گا نہیں، وہ جو ہے 100% اس سے بہتر تمہیں ملے گا۔ اور اسی کو دوسری جگہ سورہ بقرہ میں تعبیر فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا دیکھو جس طرح
تم اللہ کے راستے میں دو گے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح تم ایک دانے کو زمین میں بوتے ہو اور اس ایک دانے سے 700 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر جو ہے اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہو اس سے تمہیں 700 سے زیادہ۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے دگنا بھی دے سکتے ہیں۔ یا آپ کے سامنے فصل ہے کہ مکئی کا ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے 700 سے زیادہ دانے نکل آتے ہیں۔ اور فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے زمین زرخیز ہو، اچھی ہو، تو فصل اس سے بھی 700 سے بھی زیادہ دانے دے دیتا ہے ایک دانہ۔ فرمایا ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، مصرف بھی بہتر ہے، تو فرمایا 700 ہی ثواب نہیں، اس سے دگنا اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر قرآن کریم، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ دیکھو، غور کرو، آپ کو جگہ جگہ اخلاق حسنہ میں سے انفاق فی سبیل اللہ کے بڑے فضائل دکھائی دیں گے، اور بخل کی بڑی مذمت بیان کی گئی۔ فرمایا بخیل آدمی اللہ کے بھی قریب، بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، اور جنت سے بھی دور ہے، اور جو ہے سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، مخلوق خدا کے بھی قریب، اور جنت کے بھی قریب ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں سے بری صفات کو دور فرمائے، اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی اور صفات مذمومہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً آپ پڑھتے سنتے رہتے ہو تو بخل سے دور رہیے۔ ہماری یہ مسجد ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسجد کی ضروریات ہے، کوئی پرواہ تک نہیں کرتا، توجہ تک نہیں دیتا۔ یاد رکھنا اپنے ہاتھ سے جو خرچ کیا گیا یہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ امید نہ رکھنا کہ آپ کے بعد آپ کے بچے آپ کے سال کے لیے خرچہ کریں گے، ان کو اٹھ کر مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ کے بعد وہ آپ کے لیے جو ہے دیگیں پکائیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے۔ یہ امید نہ رکھنا۔ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاں ضرورت مند ہو، غریب، مسکین، مساجد، مدارس، جتنا ہو سکے وہاں کوشش کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی امید پہ لگے رہیں کہ بعد میں بچے خرچ کریں گے، سال ثواب۔ یہ امید نہ رکھنا۔ ممبر رسول پہ پورے جو ہے 100% یقین سے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ امید نہ رکھنا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد خرچ کرے گی، کیونکہ اگر وہ خرچ کرے گی بھی اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دین کے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جب وہ سال ثواب کے لیے آپ کا سالانہ یا ختم کرے گا تو اپنے جو ہے بڑے بڑے سرکاری وزیروں کو، بڑے بڑے دوستوں کو بلا کر گپ شپ کی محفل کی، کیا کیے جی؟ دعا کیے، بس یہ دعا ہو جائے گی، بیچ میں کوئی غریب ایک آدمی نہیں ہوگا، سارے مالدار کھا پی کر چلے جائیں گے۔ کیا کیا جی؟ باپ کا سالانہ تھا، اس کی چہلم تھی، اس کے لیے ختم۔ تو یہ ڈکوسلے ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں جب ہو سکے، جتنا ہو سکے خرچ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ کو یہ بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہمارے مسجد کے معاملے میں مسجد کی بل کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جو مسجد کو روشن کرے گا اللہ اس کے دل کو ایمان سے روشن کرے گا، اس کے گھر کو روشن کرے گا، آباد کرے گا۔ تو ہمارا جمعے کا جو چندہ ہوتا ہے وہ تقریباً 1100 1200، بہت زور لگایا اگر یونیورسٹی لگی ہوئی ہے تو 3000 2500، تو اگر 4 جمعے یہ لگائے جائیں تو یہ 5000 7000 روپیہ بنتا ہے، اور مسجد کی بل آتی ہے 12000 13000۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، تو یہ جمعے کے چندے سے تو یہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض ہم یہ جمعے کا چندہ بل میں دے دیں تو مسجد کی باقی ضروریات ہیں، پنکھے خراب ہو جاتے ہیں، بلب کی ضرورت، باقی تعمیری ضرورت، تو اگر یہ جمعے کا چندہ بل میں دے دیا جائے تو باقی پھر معاملات کا کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ ترغیب دی جاتی ہے، یہ رائے دی جاتی ہے، بہتر سمجھے، عمل کریں، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی،
آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ وہ رائے اور ترغیب یہ ہے کہ آپ جو ہے جمعے کے چندے سے ہٹ کر وقتاً فوقتاً جب مہینہ پورا ہو اپنی خوشی سے جتنا آپ کے دل میں آئے، مسجد کی جو انتظامیہ میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو ملے اسے 100 روپیہ دے دیں، 500 دے دیں، 1000 دے دیں کہ یہ ماہانہ بل میں ہے، تو اس سے آپ کے مال میں بھی جان میں بھی اللہ برکت ڈالے گا، اور امید ہے کہ آپ کی آخرت بھی اللہ سنوارے گا، اور آپ کے لیے اللہ کے بڑے دنیا آخرت میں انعامات ہوں گے، آپ ضرور محسوس کریں گے۔ لہٰذا یہ اہل محلہ کو خصوصی طور پر ترغیب ہے۔ بار بار کہنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، اب بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ جو موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، جو موجود نہیں تو ان تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ ماہانہ جب بل کا وقت آ جائے، آپ جو ہے انتظامیہ میں سے کوئی ملے اسے کہہ دیں ہاں جی یہ 100 روپیہ ہے، یہ 200 روپیہ ہے، یہ 500 ہے، یہ 1000 ہے، اپنی استطاعت کے مطابق یہ مسجد کا بل ہے۔ آپ اس ترتیب سے ادا کریں گے تو بل کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور ساتھ جو جمعے کا چندہ ہے وہ تعمیری سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس میں اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ اگر بات آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس پہ عمل کریں، اگر عمل نہیں کرتے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، یہ سلسلہ اللہ چلائے گا، پہلے بھی چلتا رہا، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ اللہ کا دین، اللہ کے گھر کسی کے محتاج نہیں ہے، محروم ہم ہو جائیں گے، ہمارا مال اور وقت اگر نہ لگا تو بدبخت ہم بن جائیں گے۔ باقی یہ سلسلہ رکتا نہیں، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ لہٰذا ترغیباً جو سن رہے ہیں وہ بھی عمل کی کوشش کریں، جو موجود نہیں اہل محلہ ان سب تک یہ بات پہنچائیں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی بل کا وقت آئے جتنی استطاعت ہے وہ انتظامیہ میں سے کسی کو دے دیں، ہاں جی یہ 500 ہے، یہ 1000 ہے، یہ بل کے معاملے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سن رہے